کسی کو پہنچ جانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں سے ہے کہ پہنچاؤ میری طرف سے اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ محدثین نے اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے بلغوا انی ولو آیا، کہ اس ولو آیا سے مراد ایک حدیث ہی کیوں نہ ہو جو نفع دیتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علیہ، جس نے جھوٹ باندھا میری ذات کے ساتھ متعمدن جان بوجھ کے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، پس وہ بنا لے اپنا ٹھکانہ آگ میں۔ اس آیت مبارکہ کو ہر ہفتے بیان کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم اپنی زندگیوں میں اس چیز کو پکا کر لیں کہ کوئی بھی حدیث مبارکہ جب ہمارے پاس پہنچے، جب تک اس کی تحقیق نہ ہو جائے، مکمل طور پہ پتہ نہ چل جائے کہ یہ حدیث بالکل اوتھینٹک ہے، یہ صحیح ہے، اس کو آگے نہیں پہنچانا۔ کیوں؟ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اور سوشل میڈیا کے دور میں کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز کوئی اپنی طرف سے لگا دیتا ہے اور وہ آگے پہنچا دیتا ہے، اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کے پاس وہ بات پہنچ جاتی ہے۔ اگر ہم بغیر تحقیق کے اس کو آگے بھیج دیں گے، ہم بھی اس گناہ میں برابر کے شریک ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یہ حدیث مبارکہ اپنی زندگیوں کے ساتھ باندھ لینی چاہیے۔ من کذب علیہ، جس نے جھوٹ باندھا میری ذات کے ساتھ متعمدن جان بوجھ کے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، پس وہ ٹھکانہ اپنا بنا لے آگ میں۔ پچھلے ہفتے ہم نے ایک انٹروڈکٹری کلاس کی تھی، اس میں حدیث سے متعلق کچھ باتیں سامنے آئی تھیں۔ ایک دفعہ ان تمام باتوں کا دہرانا ضروری ہے تاکہ جو لوگ آج حدیث کی کلاس پڑھ رہے ہیں وہ بھی اس کو سن لیں، اور جو پچھلے ہفتے اس کو پڑھ چکے ہیں وہ اس کو ریوائز کر لیں۔ حدیث کا لغوی معنی ہے بات چیت کرنا، گفتگو کرنا، اور حدیث کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ اگر کوئی ہم سے کہے گا جی حدیث کس کو کہتے ہیں، تو حدیث کا اصطلاحی معنی یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر۔ قول کس کو کہتے ہیں؟ قول کہتے ہیں جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ مبارک سے فرما دی۔ اور فعل کس کو کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے یا اپنے خود کر کے دکھا دیا۔ تو قول کہتے ہیں جو چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، فعل کہتے ہیں جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، اور تقریر کہتے ہیں اس کام کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گو اس کو خود نہ بھی کیا ہو، لیکن جو لوگ اس کو کر رہے ہوں ان کو منع بھی نہ فرمایا ہو، اس کو کہتے ہیں تقریر۔ اس کے پڑھنے کے لیے جو فضیلتیں وارد ہوتی ہیں وہ یہی ہیں جو شروع میں آیت تلاوت کی گئی، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو سمجھائیں، آپ کا سمجھانا لوگوں کو فائدہ دے گا، نفع دے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فوعها واداها، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے جس نے میری حدیث سنی اور اس کی حفاظت کی اور دوسروں تک پہنچایا۔ آج ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم جو ہے نا وہ سرسبز و شاداب رہیں، ہم ہمیشہ خوش رہیں، خوشحال رہیں، کوئی مشکل پریشانی نہ آئے۔ تو یہ 40 حدیثوں کو پڑھنا، ان کو یاد کرنا اور پھر دوسروں تک پہنچانا، اس کے بعد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہمارے ساتھ ہوں گی۔ تو بہت امپورٹنٹ ہے
کہ یہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں جو آپ کے سامنے آگے آئیں گی ان کو یاد کر لیا جائے۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے خلفاء پہ رحم فرما۔ قیلا خلفاؤک یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھے اللہ کے نبی آپ کے خلفاء کون ہیں؟ تو فرمایا الذین یرون احادثنی، کیا فرمایا کہ وہ لوگ جو میری حدیث کو سنتے ہیں اور پھر آگے روایت کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہ تعالیٰ اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے جس نے میری حدیث کو سنا، اس کو یاد کیا اور اس کو دوسروں تک پہنچایا، چونکہ بعض دفعہ سننے والا پہنچانے والے سے زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اس کا سننا بھی نفع بخش ہے، آگے پہنچانا بھی نفع بخش ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے جو یاد رکھنے والے ہیں یہ ہر زمانے میں بہت ملتے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ اور ایسی ایسی خواتین گزری ہیں جنہوں نے پوری حدیث مبارکہ کی کتابوں کو یاد کیا ہے، حفظ کیا ہے۔ ایک مرتبہ اس عاجز کا سفر تھا حرمین کا، ایک بزرگ ساتھ تھے اور یہ عاجز ان کی خدمت میں تھا، تو ایک نوجوان جوڑا آیا اور انہوں نے آ کے ان بزرگوں سے کچھ بات چیت کی اور کافی دیر یہ بات چیت رہی۔ وہ بالکل نوجوان بچہ تھا اور جو ساتھ اس کی بیوی تھی وہ پورے چونکہ حجاب میں تھی، لیکن ظاہر یہ تھا کہ یہ دونوں میاں بیوی جو ہیں بالکل نوجوان ہیں۔ کافی دیر بات چیت کرنے کے بعد جب وہ گئے تو حضرت نے مجھے فرمایا کہ میاں یہ جو دونوں میاں بیوی ہیں انہوں نے ترمذی شریف بھی پوری حفظ کی ہے اور اب مسلم شریف حفظ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ترمذی شریف پوری حفظ کی ہے، وہ ساؤتھ افریقہ سے تھے وہ جوڑا۔ اس زمانے میں بھی بہت ہیں جو لوگ اس کو یاد کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کو یاد کرنے والے کی جو فضیلتیں آتی ہیں اس میں حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری امت کے فائدے کے لیے دین کے کام کی 40 حدیثوں کو یاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو علماء اور شہداء کی فہرست میں اٹھائیں گے۔ تو دین کے کام کی 40 حدیثوں کو یاد کرنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آج 8 سال لگا کے انسان عالم بنتا ہے اور اگر یہ 40 حدیثوں کو یاد کر لیں گے تو ہم جو ہے وہ اس حدیث کے مصداق بن جائیں گے۔ اکثر ہم نے سنا ہے کہ یہ حدیث سیاستہ میں آتی ہے، یہ حدیث سیاستہ میں آتی ہے۔ تو یہ سیاستہ کی جو کتابیں ہیں وہ 6 ہیں۔ ان کے درجے کے حساب سے یہ عاجز آپ کو بتائے گا۔ پہلی جو سب سے معتبر اصح الکتاب بعد کتاب اللہ وہ ہے صحیح بخاری۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب صحیح بخاری سب سے احادیث مبارکہ میں معتبر ترین کتاب ہے۔ اس کے بعد امام مسلم رحمہ اللہ کی صحیح مسلم۔ اکثر آپ سنیں گے کہ جی یہ حدیث جو ہے یہ صحیحین میں آئی ہے، تو صحیحین میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ تو صحیحین کا مطلب ہمیشہ یہ ہوگا کہ صحیح بخاری میں بھی موجود، صحیح مسلم میں بھی موجود۔ اس کے بعد جو درجے کے حساب سے کتاب آتی ہے حدیث مبارکہ کی، اس کا نام ہے سنن نسائی، امام نسائی رحمہ اللہ کی، اور اس کے بعد سنن ابو داؤد رحمہ اللہ کی کتاب، اور 5ویں کتاب ہے سنن ترمذی، اور 6ٹھی کتاب ہے ابن ماجہ۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ابن ماجہ کی جگہ مسند دارمی اور ابن کثیر رحمہ اللہ موطا امام مالک کو بھی کاؤنٹ کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث کی جو ہے مختصر سی تشریح تھی جو آپ کے سامنے پیش کر دی گئی۔ آج کی ہماری پہلی حدیث ان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پہ ہے. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الدُّنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. عمر بن خطاب فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کو دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے، اور جس نے جس چیز کی نیت کی اس کو اسی کا اجر ملے گا. پس جس نے دنیا کی خاطر ہجرت کی اس کا اجر وہی ہے، اور جس نے کسی عورت سے نکاح کی خاطر ہجرت کی اس کا اجر وہی ہے. اب اس میں 3 چیزیں آئی ہیں. ایک تو یہ کہ سب سے پہلے ہمیں ہر کام کی نیت کر لینی چاہیے، اور اکثر احادیث مبارکہ کی کتاب میں اس حدیث کو سب سے پہلے لایا جاتا ہے، اور یہ حدیث جو ہم نے پڑھی یہ بخاری شریف کی بھی پہلی حدیث ہے. اس لیے پہلے لایا جاتا ہے کہ انسان جو بھی کام کر رہا ہے، یہ حدیث کا کورس بھی کر رہا ہے، تو اپنی نیت کو صحیح کر لے کہ یہ میں کیوں کر رہا ہوں. کیا میں لوگوں میں شہرت کی خاطر پڑھا رہا ہوں؟ کیا میں اس میں لوگوں کو جو ہے وہ اپنا علم ظاہر کرنے کی خاطر؟ نہیں. ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں یہ ہماری زندگی میں آ جائیں، اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے، اور یہ حدیث مبارکہ ہمیں یاد ہو جائے. تو اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور جس نے جس چیز کی نیت کی اس کو وہی ملے گا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الدُّنْيَا يُصِيبُهَا، پر جس نے دنیا کی خاطر ہجرت کی اس کا اجر وہی ہے. دنیا کی خاطر ہجرت کا کیا مطلب ہے؟ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ٹریول کر کے اپنے علاقے سے دوسری جگہ ہجرت کر لیتے ہیں، اپنی جاب کی خاطر، اپنے بزنس وینچرز کی خاطر، یا اپنے کسی اور دنیاوی کام کی خاطر. تو ان کو اس ہجرت کا اجر نہیں ملے گا، انہوں نے ہجرت صرف کی ہے اپنی دنیا کمانے کے لیے. اور اگر کسی نے کسی عورت سے نکاح کی خاطر ہجرت کی ہے تو اس کا اجر وہی ہے. ہوا کیا، ایک مرتبہ ایک صحابی نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا. اس عورت کا نام تھا قیلا، اور قیلا کو اس نے نکاح کا پیغام بھیجا. تو قیلا نے جواب یہ بھیجا کہ اگر تو مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو تو میرے علاقے میں ہجرت کر لے تو میں تجھ سے نکاح کروں گی. تو وہ صحاب جو ہے انہوں نے ان سے ہجرت کی اور اس کے علاقے میں چلے گئے اور اس سے شادی کر لی. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی، یہ مہاجر ام قیس جو ہے اس نے ہجرت کی ہے قیلا سے نکاح کی خاطر. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث مبارکہ کوٹ کی کہ انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او الى امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه، کہ جس نے ہجرت کی عورت سے نکاح کی خاطر اس کا اجر وہی ہے. اب اس حدیث مبارکہ میں ایک اور چیز بتانی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ نیت جو ہے اس کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں. نیت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. نیت کی پہلی قسم ہے نیت کے ذریعے عبادت کو عادت سے جدا کرنا. نیت کی پہلی قسم کیا ہے؟ نیت کے ذریعے عبادت کو عادت سے جدا کرنا. عبادت کو عادت سے جدا کرنا کیا مطلب ہے؟ ایک آدمی ہے وہ کھڑا ہوا ہے نماز کے حالت کی طرح، اگر آپ اس کو دیکھیں گے وہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ عبادت کی اس میں نیت میں ہے. اگر تو اس کی نیت عبادت کی ہوگی تو اس کو اجر ملے گا، ورنہ وہ عادتاً ایسے کھڑا ہوا. اکثر لوگ ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں، اکثر لوگ ایسے سیدھا کھڑے رہتے ہیں. تو نیت کے ذریعے عبادت کو عادت سے جدا کرنا.
نیت کی دوسری قسم ہے نیت کے ذریعے ایک عبادت کو دوسری عبادت سے جدا کرنا. نیت کے ذریعے ایک عبادت کو دوسری عبادت سے جدا کرنا. مثال اس کی کیا ہے؟ اگر آپ 4 رکعت پڑھ رہے ہیں، اگر آپ کی نیت فرض کی ہے تو وہ فرض کی نیت ہوگی اور فرض ادا ہوگا، اور اگر آپ کی نیت جو ہے وہ نفل کی ہے تو پھر آپ کی نیت کے مطابق وہ نفل ادا ہوگی. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ فرض ادا کر رہے ہیں تو آپ کی نیت فرض کی ہے، اور اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کی نیت قضا ادا کرنے کی ہے تو ایک نیت کے ذریعے ایک عبادت کو دوسری عبادت سے جدا کرنا. اور نیت کی تیسری قسم یہ ہے کہ نیت کے ذریعے ایک معبود کی عبادت کو دوسرے معبود کی عبادت سے جدا کرنا. اس کا کیا مثال ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز قربان کی ہے اور اگر وہ خالصتاً اللہ رب العزت کے لیے کی ہے تو اس کا اجر اللہ رب العزت کیا ملے گا، اور اگر کسی اور معبود کے لیے کی ہے تو اللہ کیا اس کا اجر نہیں ملے گا. تو پتہ چلا نیت کی 3 قسمیں ہیں. حدیث نمبر 2 ان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المجالس بالامان. مجلس کی بات جو ہے وہ امانت ہے. اب یہ حدیث جو پہلے آپ کو بیان کی گئی انما الاعمال بالنیات، اگر یہ صرف اتنی حدیث بھی یاد کر لیں گے انما الاعمال بالنیات تو یہ ایک حدیث آپ کی کاؤنٹ ہو جائے گی جو آپ کو یاد ہو چکی ہے. کیوں یہ اکثر ہمیں یاد ہوتی ہے کہ بھئی اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اور جو دوسری حدیث ابھی بیان کی گئی جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجالس بالامانہ. صرف یہ 2 ورڈز ہیں، یہ یاد کر لیں گے تو 2 حدیثیں آج کی کلاس میں ہمیں یاد ہو گئی. المجالس بالامانہ کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجلس کی بات امانت ہے. اب اس میں ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ سے کسی نے کوئی بات مشاورتاً لی ہے یا آپ کو امانتاً دی ہے یا آپ سے اپنے کوئی راز کی بات شیئر کی ہے، اپنا کوئی پرائیویٹ پرابلم شیئر کیا ہے، اپنی پرائیویٹ کوئی خوشی شیئر کی ہے، آپ اس کو بغیر صاحب مجلس کی اجازت کے دوسروں تک بیان کریں. ایک میٹنگ میں 4-5 لوگ بیٹھے ہیں، کسی بات کی ڈسکشن ہو رہی ہے، یہ اجازت نہیں ہے کہ بغیر صاحب مجلس کی اجازت کے آپ وہاں کی بات جو ہے باہر جا کے بیان کریں. اس چیز کی شریعت اجازت نہیں دیتا. لیکن 3 چیزوں کی اجازت ہے جو ہم بغیر کسی کے پوچھے ہوئے بتا سکتے ہیں. پہلی کیا ہے کہ کسی کو ناحق قتل کرنے کا کوئی منصوبہ بن رہا ہے یا ناحق قتل کرنے کی کوئی بات آپ تک پہنچی ہے تو یہ بتا سکتے ہیں. نمبر 2، کسی عورت کی عصمت دری کا کوئی منصوبہ بن رہا ہے اور وہ بات آپ تک پہنچی ہے، وہ بات بھی بیان کی جا سکتی ہے. اور تیسرا، کسی کے ناحق مال کو غصب کرنے کی کوئی بات آپ کے پاس آئی ہے، وہ بھی بیان کی جا سکتی ہے. محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک اور بات بھی ہے جو بیان کی جا سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کسی قوم کے اوپر ناحق رات کو حملہ کرنے کی کوئی خبر ملتی ہے، وہ بیان بھی کی جا سکتی ہے. تو یہ بہت چھوٹی سی حدیث ہے المجالس بالامانہ، اور آج کے زمانے میں اتنی ریلیونٹ ہے کہ کوئی بات کسی کی آتی ہے، خاص طور پہ خواتین کی یہ عادت ہوتی ہے کہ کوئی بات اگر آ گئی ہے فوراً اس کو دوسروں تک پہنچا دے، اور اس میں گناہ ہے. شریعت کی اصطلاح میں یہ گناہ کبیرہ ہے، اس کا زبردست حساب دینا پڑے گا. کوئی بات کسی نے شیئر کی ہے پرائیویٹ، کوئی خوشی کی ہے یا غم کی ہے، پروپیگنڈا سیکریٹری کی طرح پوری بستی میں، پورے گاؤں میں، پورے محلے میں اور اپنے تمام ملنے جلنے والوں کو اطلاع کہ جی میں یہ بتا رہی ہوں
آپ نے آگے نہیں بتانا ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے، اور وہ اس سے آگے پہنچ جائے گی اور وہ اس سے آگے پہنچ جائے گی، تو یہ گناہ ہے۔ تو یہ دو حدیثیں ہم نے پچھلے ہفتے بھی پڑھی تھی۔ آج کی ہماری پہلی حدیث اور حدیث نمبر 3، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا جو ہے وہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 70 شعبے ہیں، سب سے افضل ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، اور سب سے ادنا یہ ہے کہ انسان کسی کے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے، اور پھر فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ یہ جو حیا ہے یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں خاص طور پہ الگ کر کے اس لیے فرمایا کہ یہ امپورٹنٹ چیز ہے جس کو واضح کرنا ضروری ہے۔ ایک درخت ہوتا ہے نا، درخت میں اگر شاخیں نہیں ہوں گی اور صرف درخت کھڑا ہوا ہوگا تو اس کے کٹنے کا زیادہ خدشہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ایمان ہے اس کے بھی مختلف حصے ہیں جو اس کو خوبصورت کرتے ہیں، اگر وہ حصے نکال دیے جائیں گے تو ایمان کے ضائع ہونے کا بھی خدشہ ہوتا ہے۔ کل رات کو ایک جگہ میں نے پڑھا، عجیب و غریب باتیں لکھی تھی کہ عورت کے لیے سب سے قیمتی زیور جو ہے وہ اس کی حیا ہوتی ہے۔ اگر عورت کے اندر سے حیا نہ ہو تو کیا؟ آج جو بے پردہ بازاروں میں گھومنے کا چکر ہے یہ تباہ و برباد کر دیتا ہے، یہ تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سنن النسائی کی حدیث ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کر غیر محرم مردوں کے پاس سے گزرے اور اس کی خوشبو سونگھ کے ان کو بھی اس کی طرف متوجہ ہونے کا موقع ملے، وہ عورت جو ہے وہ زانیہ ہے، بدکار ہے۔ آج جو پرفیوم کی باٹلز کو خالی کر کر کے اور بے پردہ بازاروں میں نکلنا تاکہ ہماری اسمیل جو ہے وہ جسم کی نہ آئے بلکہ خوشبو آئے، اس سے لوگ متوجہ ہوتے ہیں۔ اور یہ ایک جگہ کل میں نے پڑھا کہ عورت پر حیا کی چادر ایسی جچتی ہے، عورت پر حیا کی چادر ایسی جچتی ہے جیسے قرآن پر غلاف جچتا ہے۔ تو یہ حیا جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت یہ حیا کیا چیز ہے؟ تو حضرت نے جواب دیا کہ اللہ کی بے شمار نعمتوں کو اپنے اوپر دیکھ کر دل میں جو خیال آئے وہ حیا ہے۔ اگر نعمتیں بھی موجود ہوں اور دل میں شکر گزاری نہ ہو تو یہ بے حیائی کی قسم ہے۔ اللہ کی نعمتیں ہم پر اتنی ہیں، ہم کو تو اللہ سے خوب خوف ہونا چاہیے اور جو احکامات اللہ کے ہیں ان کو ماننا چاہیے۔ تو تیسری حدیث ہم نے جو پڑھی یہ بہت آسان اور بہت چھوٹی ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ ریپیٹ کر لیں گے تو یہ حدیث آپ کو یاد ہو جائے گی، الحیاء شعبۃ من الایمان۔ حدیث نمبر 4، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن غر کریم والفاجر خب لئیم، کہ مومن بھولا بھالا ہوتا ہے اور فاجر جو ہے وہ مکار اور کمینہ ہوتا ہے۔ مومن بھولا بھالا ہوتا ہے اور کافر جو ہے وہ بدکار اور کمینہ ہوتا ہے۔ دیکھیں غر کریم کا مطلب ہے بھولا بھالا، اور خب لئیم کا مطلب ہے مکار اور کمینہ۔ دیکھیں مومن بھولا بھالا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں؟ مومن کی نظر جو ہے وہ آخرت پہ ہوتی ہے،
اور مومن جو ہے وہ ہر چیز کا اجر اللہ سے لینا چاہتا ہے، اور مومن جو ہے وہ دوسروں پہ بھروسہ بھی کرتا ہے، جبکہ کافر جو ہے یہ مکار اور کمینہ، اس لیے حدیث مبارکہ میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ جو کافر ہے وہ اس دنیا ہی کو اپنی ساری کائنات سمجھتا ہے، وہ یہ نہیں خیال کرتا کہ جی بعد میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے جواب دے ہوں گا۔ وہ چاہتا ہے جی بس یہ میری زندگی ہے، اس کو جتنا چاہوں میں انجوائے کر لوں، ساری کی ساری جو خوشیاں ہیں وہ میری اس دنیا میں ہیں، جبکہ مومن کی ساری خوشیاں جو ہیں وہ آخرت میں ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک منادی پکارے گا کہ جس کا اجر اللہ کے ذمے ہے وہ کھڑا ہو جائے اور جنت چلا جائے۔ تو پوچھنے والے پوچھیں گے کہ بھائی یہ کون لوگ ہیں جن کا اجر اللہ کے ذمے ہے؟ تو وہ کہے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں دوسرے لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے، آج ان کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ اور فاسق اور فاجر جس طرح یہ دنیا کی زندگی میں دھوکہ دیتے ہیں، قیامت کے دن بھی ان کے ساتھ یہی چال ہوگی۔ پکارنے والا ان کو بھی پکارے گا کہ جی جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ جب وہ جنت کے قریب پہنچیں گے، یہ ان کو بھی جنت کے قریب بلایا جائے گا۔ جیسے جنت کے قریب پہنچیں گے فوراً جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، اور یہ کہنے والا کہے گا کہ جیسے تم نے دنیا میں دھوکہ کیا، آج تمہارے ساتھ بھی دھوکہ ہو رہا ہے۔ تو المؤمن غر کریم، غر کریم کا مطلب ہے بولا بھالا، اور خب لئیم کا مطلب ہے فاسق اور فاجر، مکار اور کمینہ۔ تو المؤمن غر کریم والفاجر خب لئیم۔ تو یہ چار حدیثیں بہت آسان سی ہیں، ہمیں یہ یاد ہو چکی ہیں۔ اور پانچویں حدیث جب میں درجہ ثانیہ میں تھا تو اس وقت ہمارے استاد مفتی عبدالعزیز صاحب دامت برکاتہم نے یہ کتاب ہمیں پڑھائی تھی۔ اس وقت انہوں نے یہ حدیث پڑھائی تھی، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اور یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ ان ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم تستحی فافعل ما شئت۔ یہ دونوں حدیثیں جو ہے وہ کتاب میں آتی ہیں کہ جب تم اذا لم تستحی، جب تم شرم نہ کرو، فافعل ما شئت، تو جو چاہو کرو۔ یہ حدیث کو جب پڑھتے ہیں تو عجیب و غریب خوف آتا ہے۔ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کہہ رہے ہیں کہ جو چاہو کرو، میرا ذمہ نہ ہوتا ہے نا۔ بڑے جو کہتے ہیں کہ یار اب یہ نہیں کرنا ہے، اور بچے وہ چیز کر رہے ہوتے ہیں تو بڑے کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے یہ کرنا ہے تو کرو، میرا ذمہ نہیں ہے، جو چاہو کرو، یہ نہیں کرو ورنہ جو چاہو کرو۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرما رہے ہیں، اور ہم سب اس امید پر ہیں کہ جب روز قیامت پہ ہم پہنچیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے، حوض کوثر سے ہمیں جام نوش فرمائیں گے، اور ہماری سفارش کریں گے، ہماری شفاعت کریں گے تو ہم جنت میں جائیں گے۔ اور اگر ہم یہ باتیں نہیں مانیں گے، من مرضی کی زندگی چاہیں گے، آج کے زمانے میں دیکھیں نا ایک عجیب و غریب نعرہ ہے، میرا جسم میری مرضی، میری زندگی ہے میری مرضی ہے۔ یہ کافروں کا قول ہے، ان کی زندگی یہی ہے۔ ہماری زندگی تو آخرت کے بعد شروع ہونی ہے۔ یہ دنیا کی 50 60 70 اور 80 سال کی زندگی ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے۔ اس کے بعد جو زندگی آئے گی یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم رہنے والی زندگی ہے۔ اس زندگی میں اپنے آپ کو بچا لیں گے تو روز قیامت سرخرو ہوں گے، ورنہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا نخواستہ ہم سے یہ کہہ دیا کہ جی میرا ذمہ نہیں ہے، ہماری دنیا بھی برباد اور ہماری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ آج ہم نے یہ 5 حدیثیں اپنی مکمل کر لی ہیں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم 6 حدیث نمبر 6 سے لے کے اور حدیث نمبر
11 تک پڑھیں گے اور رمضان کے آخری اتوار کو انشاءاللہ یہ کتاب ہم اپنی مکمل کریں گے. ایک مرتبہ جلدی جلدی حدیث مبارکہ کو ریپیٹ کر لیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر عليه. حدیث نمبر 2 ان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المجالس بالامانہ. حدیث نمبر 3 ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان. اور حدیث نمبر 4 ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن غر کریم والفاجر خب لئیم. کہ مومن بھولا بھالا ہوتا ہے اور فاسق اور فاجر جو ہے یہ کمینہ اور مکار ہوتا ہے. اور 5ویں حدیث ان ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم تستحی فافعل ما شئت. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیجئے, سر کو جھکا لیجئے. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے. انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے. اپنے من کے دریچے کو کھول لیجئے, اپنی اصل تصویر کو دیکھ لیجئے. یہ نیت کر لیجئے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے. میرا دل بطور شکر کے کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. آپ کی یاد ستاتی ہے تو رو لیتے ہیں. آپ کی یاد ستاتی ہے تو رو لیتے ہیں. اپنی یادوں کے ہمیں روگ لگائے رکھنا.
شفاعت میں چھپائے رکھنا. میں نے مانا کہ گناہ گار ہوں پر آپ کا ہوں. میں نے مانا کہ گناہ گار ہوں پر آپ کا ہوں. اس گناہ گار سے سرکار نبھائے رکھنا. اپنے دامن شفاعت میں چھپائے رکھنا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے. الحمدللہ رب العالمین الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین اور بہت کمزور بندے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ برے دن سے محفوظ فرما. اللہ بری رات سے محفوظ فرما. اللہ برے کاموں سے محفوظ فرما. یا اللہ ہم کو برے انجام سے محفوظ فرما. اللہ ہدایت مل جانے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما. اللہ سیدھا رستہ مل جانے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما. اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما. یا اللہ عزتیں مل جانے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما. یا اللہ قلت سے محفوظ فرما. یا اللہ علت سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین علم حاصل ہو جانے کے بعد جہالت والے کاموں سے محفوظ فرما. یا اللہ یہ جو حدیث کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہمیں حدیثوں کا یاد کرنا آسان فرما دیجئے. یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا ارحم الراحمین اس کے بدلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے خوش فرما دیجئے. یا اللہ مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے. اللہ آج اس کی برکت سے ہم اپنے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں. اللہ ہماری آج کی اس توبہ کو قبول فرما لیجئے. اللہ ہماری آج کی اس توبہ کو قبول فرما لیجئے. اللہ جو گناہ دن میں کیے انہیں معاف فرما. اللہ جو گناہ راتوں میں کیے انہیں معاف فرما. اللہ جو گناہ چھپ چھپ کے کیے مالک ان گناہوں کو بھی معاف فرما. اور جو گناہ بھری محفلوں میں کیے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما. اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہیں اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما. اور جو گناہ کر کے ہم بھول گئے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما. یا ارحم الراحمین
ہماری آنکھوں نے جو گناہ کیے ہیں اللہ آج سچی پکی توبہ کرتے ہیں، اللہ ہماری آنکھوں کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے یا ارحم الراحمین۔ ان آنکھوں نے بڑے گندی چیزیں دیکھی ہیں، اللہ زمانے میں بڑے گناہ کیے ہیں، اللہ آنکھوں کے تمام گناہوں کو معاف کر دیجئے یا اللہ۔ ہم اس دنیا میں اس وقت تک آئے ہیں جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کر پائے ہیں یا ارحم الراحمین۔ اگر آپ نے ہماری آنکھوں کے گناہوں کو معاف نہ فرمایا اور قیامت کے دن اس کو اندھا کھڑا کر دیا یا ارحم الراحمین، ہم قیامت کے دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کر پائیں گے یا اللہ محروم رہ جائیں گے۔ اللہ اس دوہری محرومی سے ہماری حفاظت فرما دیجئے یا اللہ۔ ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں جس چہرے کو آپ نے والضحیٰ کہا، اللہ جن زلفوں کو آپ نے واللیل کہا یا اللہ، ہمیں بھی وہ زلفیں دیکھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے یا اللہ۔ تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے یا ارحم الراحمین۔ اپنی رحمتوں کی نگاہ ڈال دیجئے اللہ۔ اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے اللہ، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، ہماری آخرت کا مسئلہ ہے اللہ۔ مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے یا ارحم الراحمین۔ جب بچہ اپنے والد سے کہتا ہے ابو مجھے اٹھا لیجئے، اب میں اور نہیں چل سکتا، اب میں تھک چکا ہوں، باپ اس کو کندھے پہ بٹھا لیتا ہے یا ارحم الراحمین۔ آج ہم بھی آپ سے یہ دعا کرتے ہیں، ہم بھی گناہ کر کر کے تھک گئے ہیں اللہ، اس گناہوں کے دلدل سے ہمیں نکال دیجئے اللہ، اور گناہ نہیں کرنا چاہتے مالک، مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے اللہ۔ گناہوں کے چنگل سے ہمیں نکال دیجئے اللہ، گناہ سے بھی محفوظ فرما دیجئے، گناہوں کے موقعوں سے بھی محفوظ فرما دیجئے اللہ۔ مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے اللہ، اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لیجئے اللہ۔ ہماری غفلتوں کو معاف فرما دیجئے اللہ، دور فرما دیجئے اللہ۔ کمزور ہیں یا اللہ، بہت کمزور ہیں اللہ، مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے اللہ۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر حاضر ہے اللہ، ایک فقیر ایک سخی کے دروازے پر حاضر ہے اللہ، مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے اللہ۔ اٹھتے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما دیجئے اللہ۔ جس فقیر نے روٹی کا سوال کرنا ہوتا ہے اللہ، اس کے لیے ایک در بند ہوتا ہے اللہ، وہ دوسرے پہ چلا جاتا ہے اللہ، دوسرا در بند ہوتا ہے وہ تیسرے پہ چلا جاتا ہے اللہ۔ مسئلہ تو ہمارا ہے، ہمارا آپ کے سوا اور کوئی نہیں ہے اللہ، ہمارا آپ کے سوا اور کوئی نہیں ہے اللہ۔ مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے اللہ، اٹھتے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما دیجئے یا اللہ۔ جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما دیجئے اللہ، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے اللہ۔ اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما دیجئے اللہ، الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا دیجئے یا ارحم الراحمین۔ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کو آسان فرما دیجئے اللہ۔ جن کے کام کاروبار میں مسائل ہیں ان کے مسئلوں کو آسان فرما دیجئے اللہ۔ برکتوں والا رزق عطا فرما دیجئے اللہ، خوب وافر رزق عطا فرما دیجئے یا ارحم الراحمین۔ جن گھروں میں ناچاکیاں ہیں اللہ، جو گھریلو ناچاکیوں کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ، ان تمام کی پریشانیوں کو بھی دور فرما دیجئے اللہ۔ بچہ جب پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، اور بندہ جب پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اے مشکل میں پڑے ہوں کو مشکل سے نکال دینے والے اللہ، مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے اللہ۔ جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ، ان تمام کو ہماری دعاؤں کا حصہ عطا فرما دیجئے یا اللہ۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں یا اللہ، ان کی بیٹی بہت بیمار ہے
یا اللہ شفا عطا فرما دیجئے. اللہ ہمارے ایک جاننے والے اپنے علاقے میں مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں. یا اللہ وہ آپ کے گھر کے لیے بہت پریشان ہیں. اللہ مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے. اللہ ان کی اس فکر پر بہترین اجر اور بدلہ عطا فرما دیجئے. یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے. اللہ اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچا دیجئے. اللہ مہربانی کا معاملہ فرما. یا اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما دیجئے. ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما دیجئے. ملک کے محافظوں کی حفاظت فرما دیجئے. جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما دیجئے. مدارس عربیہ کی حفاظت فرما دیجئے. اللہ دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما دیجئے. یا رب العالمین اپنی رحمت کی نگاہ ہم پر ڈال دیجئے. یا رب العالمین جو لوگ یہ کورس کو پڑھ رہے ہیں اللہ ان کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. اللہ اس کے پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما دیجئے. بہترین اجر اور بدلہ عطا فرما دیجئے. اللہ اس کے بدلے ان کو اپنے مقبول بندے اور بندیوں میں شامل فرما دیجئے. یا اللہ درگزر کا معاملہ فرما دیجئے. یا اللہ جن گھروں میں اولادیں ہیں اللہ انہیں نیکوکار بنا دیجئے. فرما بردار بنا دیجئے. والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے. اللہ جن گھروں میں اولادیں نہیں ہیں اللہ اپنی رحمت سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیجئے. اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیجئے. اللہ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں اللہ ان کے مستقبل کو روشن فرما دیجئے. والدین کے لیے فرائض کی ادائیگی کو آسان فرما دیجئے. اللہ جن گھروں میں جوان بچیاں موجود ہیں اللہ والدین بہت پریشان ہیں اللہ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں اللہ نیک اور دیندار گھرانوں کے رشتے عطا فرما دیجئے. اللہ نیک اور دیندار گھرانوں کے رشتے عطا فرما دیجئے. اللہ ان کے لیے آسان فرما دیجئے. اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے. جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے مالک وہ بھی عطا فرما دیجئے. ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار مشائخ اساتذہ والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں جو حیات ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما. جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.